ان الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ میرے جی ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی 183 آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس میں روزوں کی فرضیت کا حکم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سورۃ بقرہ کی ایک آیت اور آگے 4 آیات جو ہیں یہ رمضان المبارک کے بارے میں ہی ہے، روزوں کے بارے میں ہی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں کہیں بھی روزوں کا ذکر نہیں ہے۔ باقی عبادات آتی رہتی ہے، زکوٰۃ کا بھی آ گیا، نماز کا بھی آتا رہتا ہے، مختلف دوسری چیزیں بھی آتی رہتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کے بارے میں یہ بس ایک 6 آیات کا ایک گچھا ہے جو اس جگہ پہ آیا ہے، اور یہاں پہ روزوں کی فرضیت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس میں اس کا ترجمہ پہلے سننے، پھر اس کی ایک لفظ کی انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں اپنے نوجوانوں کے لیے بڑی اہم چیزیں آج ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ کتنے مفسرین اتنے خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جب یہ آیت، کسی آیت میں یہ کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، جب کہا جائے تو میں جو ہے اللہ بہت ہی اختیار ہو جاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کوئی نہ کوئی اللہ میرے فائدے کی بات کہنا چاہتے ہیں، مجھے کوئی نہ کوئی سبق دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کا جو اس کے اللہ کے لیے میرے لیے محبت ہے، اس کا اس کے اندر پیغام۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی آج آپ کے سامنے آئے گی کہ اللہ کتنا مہربان ہے انسانوں پہ، بہانے، بخشش کے بہانے بناتا ہے، ایسے موقع مہیا کر کے کہ انسان کی بخشش ہو جائے، انسان کسی نہ کسی طرح جنت میں چلا جائے۔ اور آج دیکھیں گے کہ واقعی یہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا بہانہ ہے کہ ہر حال میں بخشنا ہی بخشنا ہے میں نے انسانوں کو، مومن کو، لیکن جہنمی وہی ہوگا جو خود ہی نہ جانا چاہے۔ یہ دیکھیں کیسی باتیں آئیں گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے جو ہے صیام، یہ فرض کر، کتبہ یہ لفظ ہے نا، لکھ دیا گیا ہے۔ پہلے بادشاہ جو کوئی حکم کسی شہر میں کرتے تھے نا بادشاہ، تو پتہ ہے نا آپ کو کیا کرتے تھے؟ کاغذ میں کوئی لکھ کے تو اعلان کیا جاتا تھا کہ بادشاہ سلامت کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، کہ یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ حکم سناتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو بادشاہ ہے، جب اللہ کہتا ہے کوتبہ لکھ لیا گیا تم پہ، یعنی تم پہ یہ حکم اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، فرض کر دیے گئے ہیں۔ کیا حکم لکھا ہے؟ کہ روزے جو ہیں وہ اب تم پہ فرض ہو گئے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں، کما کوتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ روزے صرف تم پہ نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تم پہ نہیں ہے، یہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں سب پہ روزے فرض تھے، من قبلکم، تم سے پہلے انسانوں. اور ابھی آپ کو بتاؤں گا آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو گئے تھے روزے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پاک صاف بن جاؤ، تم ایک پاکیزہ شخصیت بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تمہارا دل اندر سے بھی صاف ہو جائے، تمہارے اندر خوبصورتی اور سچائی پیدا ہو جائے، تمہارا اللہ سے گہرا تعلق بن جائے تقوی کی. پہلے میں نے جیسے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو روزہ، کوئی بھی روزے کے بارے میں وہاں پہ کوئی بات نہیں آئی، نہ کبھی روزہ بھی رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ. اس کا مطلب ہے کہ عربوں کے اندر یہ روزوں کا تصور نہیں تھا، لیکن لفظ جو ہے چونکہ عربی ہے، لیکن عربوں کے اندر صوم اور صائم کے الفاظ آتے ہیں. وہ کس طرح آتے ہیں وہ آپ کے سامنے، میرے بچوں یہ بات سن لیں کہ ان کے اندر ایک تصور تھا. وہ کیا کرتے تھے، وہ زیادہ تر جنگیں کرتے، حملے کر دینا، لوٹ مار کا سلسلہ ان کے پاس ہوتا، اور گھوڑے زیادہ تر استعمال کرتے. گھوڑے جو تھے، جس سے اللہ تعالیٰ نے صورت بھی نازل کی ہے گھوڑوں کی، بلا دیات ذبح، گھوڑے جو ہے ان کا بھی ذکر آیا ہے. تو گھوڑے جو تھے نا ان کو زیادہ استعمال. اونٹ جو تھے ان کے اپنے مال پہ آرام کا جو سامان ہوتا نا وہ اونٹوں پہ کرتے، لیکن جو تیزی ہوتی پھرتی ہوتی وہ اونٹ نہیں، اونٹ تو سست ہے نا جانو. تو یہ گھوڑوں کا استعمال کرتے اور گھوڑوں کو تیار کرتے تھے. گھوڑوں کو اس کام کے لیے، پھرتی کے لیے تیار کر کے جنگ کے موقع بھی یہ نہ ہو کہ ساتھ چھوڑ جائیں. اور گھوڑے بھی کمال کے ولادیات میں ایسا شاندار ان کی اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ ایسے وفادار گھوڑا. تو گھوڑوں کا کیا کرتے تھے کہ ان کو بھوکا رکھتے تھے اور ان کو کتنے دن کچھ کھلاتے پلاتے نہیں تھے، منہ بند کر دیتے. پھر گھوڑے کے اندر ایک پھرتی پیدا ہوتی، ان کو دھوپ میں کھڑا کرتے اور ان کے اندر ایسی پھرتی، جب وقت آتا جنگ کا یا اسے اپنے مارکے کا تو پھر گھوڑا اس کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا. تو اس عمل کو، یہ جو بھوکا رکھتے گھوڑوں کو، اس عمل کو سوم کہتے تھے. اور اس گھوڑے کو جو اس کے لیے ٹریننگ جو جن کی کر رہے ہوتے ہیں ان کو صائم کہتے تھے. صائم، یہ دیکھیں کہاں سے لفظ نکلا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ پسند کر کے آپ مسلمانوں کے لیے کہا کہ مسلمان جو ہیں یہ دنیا میں کھانے پینے کے لیے اور عیش و آرام کے لیے نہیں ہے، یہ گھوڑوں کی طرح پھرتی کے لیے، کسی کام کے مقصد کے لیے ہے. ان کی بھی تیاری کرنی ہے، ان کو بھی تیار رکھنا ہے، ان کے اندر بھی متحرک ان کو رکھنا ہے. تو اس لیے لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کتب علیہ سیام کا لفظ استعمال. ویسے شرعی طور پہ یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام مغرب تک ہم نہ کھانا پینا بند کر دینا اور کچھ نہ کھانا، خواہشات پوری نہ کرنا، اس کو روزہ کہتے ہیں. اور روزے کا مطلب یہ بھی ہے کہ رک جانا، لیکن شرعی طور پہ اس کا یہ ہے کہ کھانا پینا اور دوسری خواہشات، بشری خواہشات جو تقاضے ہیں اس سے بچنا، یہ روزہ ہے. دیکھیں کیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہ روزے فرض ہو گئے ہیں اب آج سے. اور یہ واقعہ کس وقت ہے؟ یہ آیات نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے 2 ہجری شعبان کے مہینے میں، 2 ہجری میں یہ آیات نازل ہوئی. اور پھر یہ روزوں کا یہاں ذکر آیا. اور کچھ مفسرین نے بڑی اہم بات آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں کہ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ پہلا جو بیان ہے نا، یہ پہلے 3 روزوں کا، ہر مہینے کے جو 3 روزے ہیں نا ان کو ایام باعث کے روزے کہتے ہیں. صوم ایام باعث یعنی 3 جو روزے ہر مہینے کے. ایسے یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیے 3 روزے. کون سے ہیں؟ کون سے تاریخ ہیں؟ ہر مہینے کے 3 روزے ایام باعث اس کو کہا جاتا ہے. وہ ہے 13، 14، 15 تاریخ جو عربی کی تاریخ ہے، اس میں
فرض کیے گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رکھتے، اور آخر تک جب یہ روزے شہر رمضان کے فرض ہو گئے، اگلے ماہ ہی، اگلے سال ہی رمضان آ گیا، فرض ہو گئے، تو پھر یہ فرض ہو گئے، اور ایام بیض کے روزے نفلی ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں یہ تینوں روزے رکھے، ہر ماہ میں 3 روزے رکھتے ہیں، اور اس کو ان روزوں کو بھی صوم دہر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دہر کا مطلب کیا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب، جسے ہم نے پڑھا تھا، کتنا ہوتا ہے؟ 10 گنا۔ تو ایک روزہ، 3 روزے جو ہر ماہ کے رکھنے، کتنا ثواب ہو گیا؟ کتنے روزوں کا ثواب ہو گیا؟ 30 روزوں کا۔ تو میں گویا ایک بندہ 3 روزے رکھ لے تو اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ہے۔ اگر پورے سال میں ہر مہینے 3 روزے رکھے گا تو ہر ایسا ہی ہوگا جیسے پورے ہی سال ہی اس نے روزے ہی رکھے۔ اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو دیکھا کہ عاشورہ کے موقع پہ، عاشورہ کون سا دن ہے پتہ ہے نا؟ عاشورہ محرم کی 10 تاریخ، محرم کی 10 تاریخ، اور وہ عاشورہ کا روزہ یہودی جو ہے وہ دیکھا کہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ روزہ رکھے، یعنی یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا نا کہ یہودی بھی اور عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، ان کے بھی روزے ہیں۔ ایسٹر کا جو ہے نا اس میں بھی روزے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ابھی آپ کے سامنے بات آئی ہے نا کہ سب سے پہلی قوموں پہ بھی یہ روزے رکھے گئے تھے فرض سے۔ تو ہر مذہب کے اندر روزے فرض ہیں۔ یہودیوں کا روزہ جو ہے نا یوم السبت، ہفتے کے دن روزہ، ان کو ہر ہفتے میں یوم السبت کے دن روزہ، ان کو کہا کوئی کام نہیں کرنا، اللہ کرنا ہے، کوئی کام نہیں کرنا، لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ تو ہر ہفتے یہودیوں کا روزہ ہوتا ہے سبت کا، اور یہ روزہ شورا کا بھی رکھتے تھے۔ کہتے پوچھا کہ بھائی یہ شورا کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہنے لگے اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کی غلامی سے نجات دی، فرعون ڈوبا تھا اس دن، اور ہمیں آزادی ملی، ہم آزاد مل کے ہو گئے، فرعون کی فوج تباہ ہو گئی، اور اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ موسیٰ میرا بھی ہے، اور میرا بھی حق ہے، اور ہمارا بھی حق ہے، ہم روزہ رکھیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بھی نفلی روزہ رکھا کرتے، وہ شورا کا روزہ بھی، یعنی اس طرح روزوں کا سلسلہ جو ہے شروع ہوا۔ تو میرے جی ساتھیوں، پہلے مختلف مذاہب میں، پارسیوں میں بھی، ہندوؤں میں بھی روزہ ہے، کیوں جی؟ ہندوؤں کے اندر بھی روزہ ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ برت رکھتے ہیں، برت اس کو کہتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں نا ہندو، برت جو ہے اس کا مطلب ہے کہ پکی چیز نہیں کھانی انہوں نے، بغیر جو پکی ہوئی ہے نا، پھل وغیرہ کھا لینا ہے، پکی ہوئی چیز نہیں کھانی۔ اس طرح پارسیوں کے اندر بھی روزے ہیں، ہر مذہب کے اندر، بدھوں کے اندر بھی روزے ہیں، ہر اندر۔ اصل میں یہ روزے جو ہیں شروع سے ہی آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، جیسا اللہ نے پہلے ہی پابندی لگائی، پہلے جاتے ہی روزہ کا مطلب ہے رک جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جب جنت میں داخل کیا تو سب سے ایک پابندی لگا دی تھی۔ کیا پابندی لگائی؟ اللہ نے پابندی لگائی نا کہ بھائی کھانا سب کچھ ہے، سب پھل تمہارے لیے، درخت، ہر چیز، پتہ نہیں ہزاروں پھل ہوں گے نا۔ اللہ نے کہا ایک چیز نہیں کھانی، لا تقربوا ھذا الشجرہ فتکونا من الظالمین، اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ اور وہی درخت کا پھل شیطان نے کہا کھا لو، اور اسی پہ اس کی وجہ سے وہ جنت سے نکال لیے گئے۔ اور کہتے ہیں جب جنت سے نکالے گئے، یہ بھی آج بڑی اہم بات سن لیں، جنت سے نکالے گئے تو دنیا میں آنے کی وجہ سے ان کا رنگ تھوڑا کالا ہو گیا۔ تو جب رنگ کالا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ 3 روزے ایام باعث کے، جو 3 روزے میں نے بات کی، انہیں کہا ایک روزہ رکھو 13ویں ہر ماہ کی۔ آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا، پہلا ہی روزہ زمین میں آ کے، تو ایک حصہ جو ہے ان کا سفید ہو گیا۔ پھر دوسرا روزہ رکھا 14ویں کا، پھر پورا 2 حصے سفید ہو گیا۔ تیسرا روزہ جب رکھا تو تینوں ہی سفید ہو گئے۔ تو آدم علیہ السلام پھر وہ
وہ ساری اندر کی کثافت دور ہو گئی، تو اس کو ایام بیض کے روزہ کہا جائے۔ اس کے بعد روزے جو ہے ساری امتیں رکھتی رہی ہیں، اور یہ 3 روزے بڑی محبت کے، اور روزہ جو ہے یہ بھی خاص طور پہ انسانی نفس کو، یہ انسان کا جو ایک اور بات یاد ذہن میں رکھیں، روزہ کیوں ضروری ہے؟ انسان جو ہے، انسان 2 بڑی اہم چیزوں سے بنا ہوا ہے۔ اگر بچوں میں سے کسی نے جواب دیا تو وہ بس بیسٹ لڑکا یہاں پہ ہوگا۔ 2 کون سی چیزیں ہیں انسان کی، جو انسان کا جو وجود ہے یہ 2 چیزوں سے بنا ہوا ہے؟ وہ تو ایک چیز ہوگی نا، پانی مٹی ایک کوئی چیز ہوگی نا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک اس کا جسم ہے، یہ پانی بھی اور مٹی اور ساری چیزیں جو کھاتے ہیں جسم کے لیے کھاتے ہیں نا، پھل کھاتے ہیں۔ ہاں ماشاء اللہ، وہ بتایا نا، ایک ہے جسم ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ روح ہے۔ اور سب سے پہلے روح بنی تھی، جسم بعد میں بنا، روح اللہ نے پہلے بنا دی سب کی۔ اور جب جسم بنایا نا، جسم مٹی لا کے، پھر اس تو جسم کا بھی تقاضا ہے، جسم جو ہے نا یہ نفس ہے، نفس، اور روح جو ہے اندر کی وہ آسمانوں سے آتی ہے۔ یہ جسم جو ہے، جسم یہ انسان کو وَمَا أُبَرِّئُ النَّفْسَ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جسم جو ہے میں اس پہ قناعت نہیں کرتا، یہ برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ یہ جسم جو ہے انسان کو خواہشات کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا۔ اور روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ پاکیزہ ہے۔ اس روح جو ہے اندر، اس کا بھی ایک رزق ہے، اس کو بھی طاقت ملنی ہے، اس کی خوراک ہے۔ تو انسان کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں کلیئر کر دیا کہ اما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی المأویٰ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، ونہی النفس عن الہویٰ، اور نفس کو خواہشوں سے روکا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کے جسم کے اندر خواہشیں ہیں، کھانے، میں وہ بھی کھا لوں، میں وہ بھی کر لوں، میں وہ بھی، دنیا کے جتنے برائیاں ہیں خواہشوں کی وجہ سے ہیں نا، جتنے بھی لگی ہوئے ہیں، جتنے بھی دوڑا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا، دنیا میں سیاسی آج کل جو ایسی چہل قدمی بنائی ہوئی ہے، یہ مال سے ہی ہے، مال کی وجہ سے ہی سب نے مال سامنے آیا تو سب کے ضمیر بدل گئے، ہے نا۔ یہ خطرناک مال نفس جو ہے یہ بڑا ہی برائیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس نفس کو صحیح کرنے کے لیے، ضبط نفس جو ہے، نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اس گھوڑے کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور اس کو کنٹرول کے لیے روزہ جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے روزہ۔ اس لیے اس نفس کو کنٹرول کر، روح کی غذا کون سی ہے؟ روح کہاں سے آئی ہے؟ آسمانوں سے۔ اس کی غذا بھی آسمان، یہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن ہے، جو بھی نیکی کی جو بھی چیزیں ہیں یہ روح کی غذا ہے۔ اور جسم کی غذا دنیا کی چیزیں ہیں، خواہشات نفس میں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، ہے نا۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں، اگر تم میں طاقت ہے تو نکاح کر لو، ضروری نکاح کرو۔ اگر تمہیں استطاعت ہے تو لازمی طور پہ یہ تمہاری آنکھوں کی اور جسم کی حفاظت کرے گا۔ نکاح ضروری ہے انسان کی حفاظت کے لیے۔ لیکن اگر تمہارے پاس طاقت کسی وجہ سے نہیں ہے، تو صلاحیت، دیکھو غور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اگر تم نے استطاعت نہیں رکھتے، ایسی وجوہ مشکلات ہیں، تو پھر روزہ رکھو، کیونکہ روزہ خواہشات نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ روزہ انسانی خواہشات، انسانی گھوڑے کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کنٹرول کو، جسم کے کنٹرول کے لیے یہ روزہ ضروری شروع سے ہے، اور یہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ رکھے، اور روح کے لیے یہ باقی چیزیں۔ تو روح کو ہمیں مضبوط بنانا ہے، گھوڑے کو کمزور کرنا ہے۔ اب یہ جو ہے روزہ فرض ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہے ذہن میں رکھے کہ
یہ روزہ صرف فرض ہی نہیں ہے، یہ اسلام کا ستون بھی ہے، یہ بڑی اہم اہمیت کی چیز ہے۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں، اس کو بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی علی السلام والا خمسہ، اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کی عمارت جو بنی ہے، اس کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، 5 اس کے ستون ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے 5 ستون ہیں۔ کون سے؟ اول پہلا کیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پہلا کلمہ طیبہ، پہلا ستون کون سا ہے؟ کلمہ شہادت، ٹھیک ہے نا؟ کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، پہلا کلمہ پڑھ کے بندہ اسلام میں آتا ہے۔ لیکن ابھی اسلام پورا نہیں ہوا۔ دوسرا کون سا ہے؟ پہلا کلمہ شہادت ہو گیا، دوسرا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، دوسرا نماز دین کا ستون۔ دوسرا کون سا ستون ہے؟ نماز کا قائم کر، اقامۃ الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اور تیسرا کون سا ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ہر سال 2.5% اپنے مال کی زکوٰۃ دینا۔ جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اسلام کے اندر نہیں داخل، ہو اسلام سے خارج ہے۔ چوتھا وحج البیت، من استطاع، اللہ کے گھر کا حج کرنا بھی فرض ہے اگر استطاعت رکھتا ہو، اگر نہیں پھر نہیں ہے۔ حج کرنا بھی لازمی ہے، فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے وہ ہمارے آئی نہ، ہمارے پاس ہی نہ بیٹھے، وہ مسلمان نہیں۔ اور 5ویں جو ہے وہ صوم رمضان، اور 5واں جو بنیاد ہے وہ رمضان کے روزے ہیں، روزے رکھنا بنیاد ہے یہ۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک آتا تو 2 مہینے پہلے ہی تیاری شروع کر دیتے۔ رجب کا مہینہ جو گزرا ہے اور شعبان کا جو جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بڑی اپنا کہتے ہیں کہ تہمت کس لیتے اور تیاری شروع کرتے، اور تیاری دعا کرتے، اللہ بارکنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، دعا کرتے یا اللہ شعبان اور رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما تاکہ ہماری صحتیں ٹھیک رہیں، و بلغنا رمضان، اور رمضان کو جلدی جلدی ہم تک پہنچا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اب سنیں ذرا، ابھی ہم 5 منٹ تک کر کے پھر اگلا پروگرام جو ہے اسی کو جاری رکھیں گے۔ سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آج کی محفل ہے، یہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی محفل میں خطبہ دیتے تھے، کیا کہتے تھے؟ آج میں آپ کے سامنے وہ 2-3 حدیثیں رکھتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی تقریریں خطبے دینے لگتے، کہنے لگے اذا دخل رمضان، جب رمضان المبارک داخل ہوتا ہے، اذا دخل رمضان، جب رمضان کا پہلا رات کو چاند نکلتا ہے رمضان کا، دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، اس وقت ہی جنت کے دروازے 8 کے 8 کھل جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا جہنم کا کون جو انچارج ہے، اس کا نام کیا تھا؟ پچھلے پروگرام میں جب معراج النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کہ وہ ملا تھا، اس کا نام مالک تھا۔ اور جنت کا جو دروگا ہے اس کا نام کیا ہے؟ یاد رکھے، اس کا نام ہے رضوان۔ اور جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ اور دوزخ کے ایک کٹ ہے، 7، جنت کے 7 ہے۔ جنت کی 8 آیا اذا دخل رمضان، جب رمضان آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے 8 ہی دروازے اللہ کھول دیتا ہے کہ آجو سیل لگ گئی ہے، جنت میں جو جانا چاہتا ہے بڑا آسان ہو گیا، جلدی جلدی داخل ہو جاؤ۔ ایک بندہ آتا ہے کہ اور جگہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، ایک اور جگہ فرمایا
اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمانوں کے بھی دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو جاتی ہے، بخشش کا سامان اللہ نے بخشش کیا۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کا سمندر جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر انسانوں کے اوپر سے گزرتا ہے، 80 کمال کی اللہ کی رحمتیں نازل ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ایک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا اللہ، ایک سست آدمی ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میں اٹھنا چاہتا ہوں اور تو نے تو دوسرے بھی دروازے کھولے ہوئے ہیں، کون سے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ اب میری رحمت کا موسم آ گیا، میری رحمت کا مہینہ آ گیا۔ وہ غلقت ابواب جہنم، جہنم کے سارے دروازے بند ہو گئے، جہنم کے ساتوں دروازے، اللہ نے کہا اب جہنم کے دروازے کھلتے اس لیے ہے نا کہ بھائی لوٹ سے لگی ہے، دروازہ کھلا، جلدی جلدی آ جاؤ، اندر داخل ہونے کے لیے بڑی گنجائش ہے، مطلب تو یہ ہے نا۔ اور جہنم کے دروازے بند ہو گئے، اس کا مطلب جہنم میں جانے کے چانسز کم ہو گیا، جنت تو کمال ہو یار جلدی جلدی۔ اچھا، غلہ کہتے ہیں ابواب جہنم۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو شیطان جو بندہ ہوتا ہے نا، جو سست ہوتا ہے کہ یا میں تو اٹھ کے جانا چاہتا ہوں، وہ نہیں جانے دیتا۔ کون جی؟ اور شیطان نہیں جانے دیتا، اللہ نے کہا اس کا بندوبست کر دیتے ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیطان جو ہے سارے ہی وہ قید، ان کو سارے زنجیر بند کر دیا جاتا ہے، اب کوئی تمہارے پاس حجت کوئی نہیں، آ جاؤ، شیطان سارے بند نے۔ لیکن کچھ تو کوئی کھلے نظر آتے ہیں نا، شیطان وہ ہوتے، شیطان اندر کوئی ان کا اثر ہوتا ہے، شیطان بند ہی ہوتا ہے، لیکن ان پہ اثر زیادہ ادھر شیطان کا ہو گیا، شیطان تو چھوڑ کے چلا گیا نا، بند ہو گیا۔ اچھا جلدی سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت نازل۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ ہو گیا آتا ہے کیا ڈالا، بس آخری اگلی دفعہ اگلا اس کو جاری رکھیں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے جو ہے ایمان کے ساتھ، یہ کہ ایمان کی حالت میں، ایمان کی پختگی کے ساتھ، و احتساباً، اور اللہ سے رضا، اللہ کی رضا کا حاصل کرنے کے لیے بڑی ذمہ داری سے، احتساب کا مطلب ہے زیادہ جائزہ بھی لیتا رہنا، یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھ لیا اور جا کے فلمیں دیکھتا رہا، یہ نہیں کرنا، روزہ رکھ کے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ روزہ جو ہے یہ کانوں کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی، منہ کا بھی، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ روزہ صرف منہ کا ہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا ایمان کی اور احتساب اپنا ذرا کنٹرول کر کے رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ کہتا ہے میں نے سارے ہی اس کے پہلے گناہ کو معاف کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ بات ہے اور من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے قیام کیا رات کو قیام ہی کرنا ہے، یہ نہیں ہونا لوگوں نے یہ ویسے پراپیگنڈا کیا ہو، یا میں نوٹ یہ میں العنان کہہ رہا ہوں، یہ جو ان کے اندر بھی یہ بغاوت ہے، جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ سنتے ہی ہیں نا تراویح کیے پڑھنی ہے، نہیں، یہ قیام کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے قیام کیا، اور متفق علیہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، یہ نہیں جا کے شرارتیں نہیں کرنی، اب آپ بڑی غور سے عاجزی کے ساتھ تراویح پڑھنی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، لیلۃ القدر جو اس دن جو بھی آخری اشرے میں ہوگی، تاغ راتوں میں، جس نے اس رات قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔
میرے جی ساتھیوں، یہ بڑی قیمتی، بڑے خاندار، اور حضور ایک تسلیم کی ایک آخری ضرور ابھی اس کو بھی ایڈ کر لیں، مایا کہ کل عمل ابن آدم یضاف من 10 الی 700، کہ بنی آدم کا ہر اجر جو ہے وہ 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر ملتا ہے رمضان میں، 10 سے لے کر 700 گنا تک ہے نا، 70 گنا بھی ملتا ہے نا، 10 سے لے کر کم از کم 10 گنا، یعنی جو کمزور بھی ہوگا 10 گنا ملے گا، 700 گنا تک اجر ملتا ہے۔ کل عمل ابن آدم یضاف من 10 الی 700 ضعفاً، 700 گنا تک اجر ملتا ہے، الا الصوم، مگر روزے کا بارے میں جب وقت آتا ہے روزے کا تو فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ روزہ دار نے یہ روزہ رکھا ہے اس کو کتنا اجر دوں؟ اللہ کہتا ہے اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، تم نہیں اس کو اجر دے سکتے، الصوم لی وانا اجزی بہی، یہ اجر جو ہے یہ روزہ اس نے کس کے لیے رکھا ہے؟ میرے لیے۔ یا تو طعام و شراب اجلی، اس نے میری خواہش میں اندر گیا تھا، فریج میں جوس پڑا ہوا تھا، گرمی بڑی تھی اور اس نے جوس نہیں پیا، کیوں جی یاسین، دودھ پڑا ہوا تھا اور مجھے بڑی پیاس لگی تھی اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں پی جاؤں، کوئی نہیں دیکھ رہا، نہیں میں نے پیا کہ مجھے پتہ تھا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ آیا اللہ کہتا ہے اس نے میرے لیے اس چیزوں کو کھانا پیا چھوڑا، میں تم چھوڑ دو فرشتوں، تمہارے بس کی بات نہیں، الصوم لی وانا اجزی بہی، اور یہ میرے روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے، اس کا اجر میں ہی دوں گا، اور رب جو اجر دے گا وہ کتنا بڑا ہوگا۔ میرے جی ساتھیوں، بڑی تیاری کریں اور دین میں خواہشیں پیدا کریں، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور تیاری کریں، پھر دل میں خواہش میں انشاءاللہ میں قرآن بھی پڑھوں گا، میں روزے بھی رکھوں گا، میں تقوی اختیار کروں گا، برائیوں سے بچنا ہے، مجھے جنت کا ٹکٹ حاصل کرنا ہے، اور مجھے اس رمضان میں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ایک بہترین مومن بننا ہے، ایک ایسا بہترین انسان بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک میں بہترین اس میں اجر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تیرا اس گھر میں تیرا ذکر ہوا ہے یا اللہ، جو بھی سامعین ہیں یا اللہ انہوں نے تیرے قرآن کو سنا، یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا، یا اللہ رمضان مبارک کا وہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دہرایا ہے، یا اللہ اس کی وجہ سے ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہم